السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم مدنی قاعدے کا سبق نمبر 15 کو پڑھیں گے۔ سبق نمبر 15 کے اندر کچھ باتیں ہمیں سمجھنی ہیں اور کچھ باتیں ہمیں یاد بھی رکھنی ہیں۔ انشاءاللہ سبق نمبر 15 کو میں آپ حضرات کو ہجے اور روا دونوں سے پڑھاؤں گا، اس لیے کہ سبق یہ زیادہ طویل یعنی کہ لمبا نہیں ہے۔ آئیے سبق نمبر 1 سے 15 تک ہر سبق کو دیکھ لیتے ہیں کہ کون سا سبق کس چیز کے بیان میں ہے۔ سبق نمبر 1 مفردات کے بیان میں، سبق نمبر 2 مرکبات کے بیان میں، سبق نمبر 3 حرکات کے بیان میں، سبق نمبر 4 مشق کے بیان میں، سبق نمبر 5 تنوین کے بیان میں، سبق نمبر 6 مشق کے بیان میں، سبق نمبر 7 حروف مدہ کے بیان میں، سبق نمبر 8 کھڑی حرکات کے بیان میں، سبق نمبر 9 حروف لین کے بیان میں، سبق نمبر 10 مشق کے بیان میں، سبق نمبر 11 جزم یعنی سکون کے بیان میں، سبق نمبر 12 نون ساکن اور تنوین یعنی اکفا اور اظہار کے بیان میں، سبق نمبر 13 تشدید کے بیان میں، اور سبق نمبر 14 نون ساکن اور تنوین یعنی ادغام اور اقلاب کے بیان میں، اور سبق نمبر 15 ہے میم ساکن کے قواعد۔ دیکھیے آپ نے پیچھے پڑھا ہوگا نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، اکفا، اظہار، ادغام، اقلاب، اور میم ساکن کے یعنی وہ میم جس کے اوپر جزم ہوتا ہے اس کے 3 قاعدے ہیں۔ کون کون سے ہیں وہ ہمیں سمجھنا ہے، بہت آسان ہے۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 15 میم ساکن کے قواعد۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 ادغام شفوی، نمبر 2 اخفاء شفوی، نمبر 3 اظہار شفوی۔ نمبر 1 ادغام شفوی کس کو کہتے ہیں؟ میم ساکن کے بعد یعنی وہ میم جس کے اوپر جزم ہوتا ہے، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا یعنی گنہ کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نمبر 2 اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد با آ جائے، میم ساکن کے بعد با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ کلیئر ہو گیا؟ نمبر 3 اظہار شفوی، میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ بالکل آسان طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تب بھی ہمیں غنہ کر کے پڑھنا ہے، اس کو کہتے ہیں ادغام شفوی۔ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تب بھی ہمیں غنہ کر کے پڑھنا ہے، اس کو کہتے ہیں اخفاء شفوی۔ اور میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو پھر ہوگا اظہار شفوی یعنی گنہ نہیں کریں گے۔ ان باتوں کو آپ ضرور یاد رکھ لیں اور اپنے ذہن میں بھی ان قواعد کو رکھیں، تبھی آپ جان پائیں گے کہ کہاں ہمیں گنہ کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا ہے۔ یہاں پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں
یہاں ہے ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، گننا کر کے پڑھیں گے، میں پڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حمزہ نون زبر ان، تا میم پیش تم، انتم، میم ضا پیش مز، انتم مز، لام زیر لی، انتم مذلی، میم واو پیش مو، انتم مظلمو، نون زبر نا، انتم مظلمون۔ تو یہاں پر دیکھیے ادغام شفوی ہے، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، تو یہاں پر جو ہے ہم غنہ کر کے پڑھ رہے ہیں، انتم مظلمون۔ حمزہ زبر آ، لام میم زبر لم، علم، تا زبر تا، را زبر را، ترا، علم ترا، علم ترا۔ یہاں پر ہمیں جو ہے غنہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ حرف جو آ رہا ہے وہ تا ہے، اس لیے یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ علم ترا، کاف نون پیش کن، تا میم پیش تم، کنتم، با زیر بی، کنتم بی، ہا کھڑا زیر ہی، کنتم بھی۔ اس میں جو ہے غنہ کر کے پڑھیں گے، کیونکہ میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، یہاں پر ہوگا اخفاء شفوی، کنتم بھی، ہا میم پیش ہم، فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، ہم فیہا، واو زبر وا، لام زبر لا، ولا، کاف میم پیش کم، ولکم، میم الف زبر ما، ولکم ما، کاف زبر کا، سین با زبر سب، کسب، تا میم پیش تم، کسبتم، ولکم ما کسبتم، واو لام زبر ول، حمزہ میم زبر ام، والام، را پیش رو، والامر، تا حمزہ زبر تا، تا زیر تی، تأتی، ہا میم زیر ہم، تأتیہم، با زیر بی، حمزہ کھڑا زبر آ، بی آ، یا زبر یا، بی آیا، تا دو زیر تن، بی آیتن، تأتیہم بی آیتن، حمزہ میم زبر ام، ضاد کھڑا زبر ضا، ام ضا، حمزہ کھڑا زبر آ، تا یا زبر تی، آتی، تا پیش تو، آتی تو،
کاف میم پیش کم آتیتکم میم نون زیر من آتیتکم من کاف زیر کی تا کھڑا زبر تا کتابا دو زیر بن کتاب آتیتکم من کتاب لام میم زبر لم یا زبر یا لام دال زیر لد یلد لم یلد لم یلد عین زبر ع لام یا زبر لی علی کاف میم پیش کم علیکم با زیر بی واو زبر و بیوا کاف یا زیر کی بیوکی لام دو زیر لن بیوکیل علیکم بیوکیل واو زبر و حمزہ میم زبر و طا را زبر طر و امطر نون الف زبر نا و امطرنا فا زبر فا ہا میم پیش ہم فاہم میم قاف پیش مق فاہم مق میم زبر ما فاہم مقما حا واو پیش حو فاہم مقمحو نون زبر نا فاہم مقمحونا لام زبر لا کاف میم پیش کم لکم دال یا زیر دی لکم دی نون پیش نو لکم دینو کاف میم پیش کم لکم دینکم اس کی ہجے جو ہے الگ الگ ہوگی، لکم الگ پڑھا جائے گا اور دینکم الگ پڑھا جائے گا۔ میں نے بے خیالی میں جو ہے دونوں کو ایک ساتھ ملا دیا، اس طرح اس کی ہجے نہیں کرنی ہیں بلکہ لکم کی الگ کرنی ہے اور دینکم کی الگ کرنی ہے۔ تا را زبر تر میم یا زیر می ترمی ہا میم زیر ہم ترمیہم با زیر بی حا زیر ہی بحی جیم الف زبر جا بحی جا را زبر را بحی جا را تا دو زیر تن بحجارت ترمیہم بحجارت حمزہ زبر آ لام میم زبر لم علم نون شین زبر نش را حا زبر رح علم نشرح
واو زبر وا، ہا میم پیش ہم، وہم میم عین پیش مع، وہم مع، را زیر ری، وہم معری، ضاد واو پیش ضو، وہم معرضون، نون زبر نا، وہم معرضون، واو زبر وا، خوا زبر خوا، وخا، لام قاف زبر لق، وخلق، نون کھڑا زبر نا، وخلقنا، کاف میم پیش کم، وخلقناکم، حمزہ زا زبر از، واو الف زبر وا، از وا، جیم دو زبر جن، ازواجن، وخلقناکم ازواجن، واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما، ہا میم پیش ہم، وما ہم، با زیر بی، میم حمزہ پیش مو، بیمو، میم زیر می، بمؤمی، نون یا زیر نی، بمؤمنی، نون زبر نا، بمؤمنین، وما هم بمؤمنین، حمزہ میم زبر ام، صاد زبر صا، با را زبر بر، صبر، نون الف زبر نا، ام صبرنا، ام صبرنا، لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، لہم، میم نون زیر من، لہم من، نون لام زبر نل، لہم من نل، حا سین پیش حس، لہم من الحسن، نون کھڑا زبر نا، لہم من الحسنى، ذال کھڑا زبر ذا، لام زیر لی، ذالی، کاف میم پیش کم، ذالکم، قاف واو زبر قو، لام پیش لو، قولو، کاف میم پیش کم، قولکم، ذالکم قولکم، با عین زبر با، ضاد پیش دو، بعضو، کاف میم پیش کم، بعضکم، با زیر بی، با عین زبر با، ببا، ضاد دو زیر دن، ببعض، بعضکم ببعض، بعضکم ببعض، عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، ہا میم زیر ہم، علیہم، غین زبر غا، ضاد
ضاد زبر ضا غض با دو پیش بن غضب علیہم غضب. تو اس طرح سے جو ہے آپ کو ہجے سے بھی پڑھنا ہے، اور خاص خیال رکھنا ہے کہ میم ساکن کے بعد جب دوسری میم آئے گی تو وہاں پر ادغام شفوی ہوگا، یعنی گنہ کر کے پڑھیں گے. اس والی پوری لائن میں دیکھ لیجئے، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، ہر ڈبے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے ہمیں غنہ کر کے پڑھنا ہے. دوسری لائن میں دیکھ لیجئے، یہاں پر میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ 27 حروف میں سے کوئی حرف آ رہا ہے، تو یہاں پر اظہار کر کے پڑھیں گے، یعنی غنہ بالکل بھی نہیں کریں گے، بالکل صاف صاف پڑھیں گے. تیسری لائن میں دیکھ لیجئے، میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، یہاں پر جو ہے اخفاء شفوی ہوگا، یہاں پر بھی جو ہے غنہ کر کے پڑھنا ہے. کیسے؟ تم بھی تأتیہم بآیۃ، بالکل آسان ہے. میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو غنہ کرنا ہے، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تب بھی ہمیں غنہ کرنا ہے. میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں کرنا ہے، بلکہ صاف صاف پڑھنا ہے. اگر آپ حضرات کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر کرتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور جو بھی آپ کے ضروری سوال ہیں وہ کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے، انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی جائے گی. آپ سبق کے اندر بنے رہیں، انشاءاللہ یہ مدنی قاعدہ پورا ہونے کے بعد بہت ہی اہم سبق اور ہجے اور رما اور جو بھی قواعد آپ کو مدنی قاعدے کے اندر پڑھائے جا رہے ہیں انشاءاللہ سب بتائے جائیں گے. جب بار بار آپ کو بتائے جائیں گے تو جو پیچھے آپ نے یاد نہیں کیے ہیں وہ بھی انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے. آپ حضرات بس محنت کرتے رہیے اور لگے رہیے، انشاءاللہ بہت جلد کامیابی ملے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.